بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہم ذکر کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا ہم تماموں کے لیے فخر اور شرف کی بات ہے، اور سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی مسرت اور شادمانی کی بات یہ ہے کہ بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہم پر کچھ فرض عائد ہوتے ہیں۔ انسان سراپا غلطیوں کا اور گناہوں کا پتلا ہے، بلا شبہ گناہ اور غلطیاں سرزد ہوں گی، لیکن ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے تمام افراد کو گاہے بگاہے متنبہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا اپنی امت کے بارے میں کہ میں اپنی امت کو 5 ایسی باتیں بتا دوں جس بات سے ہماری امت کو فائدہ حاصل ہو جائے، اور فرمایا کہ ہماری امت کے ہر فرد اگر ان 5 باتوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی دنیا بھی سنور جائیں گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحیاتک قبل موتک۔ یہ 5 باتیں اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نصیحت اپنی امتوں کو بتایا ہے۔ وہ حدیث کا ترجمہ اختصار کے ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، کہ آپ کی جو جوانی ہے اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے۔ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو صحت ہے یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو بے شمار پسند ہے۔ اللہ جوان لوگوں کی عبادت کو خوب پسند کرتا ہے، لہذا بڑھاپا سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانیے، اور اس جوانی کو اللہ کے علاوہ دوسری بیکار کی چیزوں میں برباد نہ کیجیے، ورنہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں سوال پوچھے گا، لہذا اس کا خیال رہے۔ اس کے بعد فرمایا وصحتک قبل سقمک، کہ تم اپنی اس صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بھائیوں، آپ ہاسپٹلوں کے اندر جائیں، ایک سے ایک جوان بستر مرگ پر پڑا ہوا رہتا ہے، زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے بچایا ہے۔ لہٰذا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیے، اور اس جوانی اور صحت کے عالم میں اللہ رب العزت کی عبادت کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقَرِكَ، اور اپنی مالداری کو اپنے فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اگر دولت دیا ہے تو اس دولت کے نشے میں متکبر نہ بن جانا، لہٰذا اس کے نشے میں اللہ اور اس کے رسول کو بھولا بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ نے اگر مالداری دی ہے، اس فقیری کے آنے سے پہلے اس مالداری کو غنیمت جاننا چاہیے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی مشغولیت سے پہلے اپنے فراغی کے وقت کو غنیمت جانی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے آج ہمیں فارغ کیا ہے تو ہمیں موقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے مشغولی کا وقت آ گیا تو پھر ہمارے اور آپ کے درمیان سے وہ موقع نکل جائے گا کہ بر وقت ہم اللہ کی عبادت کو جانا چاہیں گے، لیکن ہماری مشغولیت ہمیں وہاں جانے سے روک دے گی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ تم اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج ہم لوگ اگر حیات سے ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو بے شمار خوش کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کر سکتے ہیں، نیکی کے بے شمار کام کر سکتے ہیں، ہمارے لیے نیکی کے ہر دروازے کھلے ہیں، ہمارے لیے اللہ رب العزت کے ہاں نیکی کے تمام دفاتر کھلے ہوئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہماری موت آ جائے تو پھر سارے دروازے بند ہو جائیں گے، اور صرف محتاج اس بات کے رہیں گے لوگ ہمارے لیے دعا کریں
تب ہماری بھلائی ہے، ورنہ ہم اپنی ذات سے مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اپنے تمام بھائیوں سے ہم دست بستہ عرض کریں گے اور دل کی گہرائی سے عرض کریں گے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ لہٰذا ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 5 نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔